اپنے ملک میں جوتیاں تو کروڑوں کے شو روم پہ ملتی ہیں، لیکن کتابیں آپ کو فٹ پاتھوں پہ ملیں گی۔ شاید اپنی ترقی کا بھی یہی راز ہے، اور عام آدمی تو بالکل سمجھتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں ہیں۔ عام آدمی سے میں کیا مراد لے رہا ہوں، میرا مزدور بھائی، مکینک، پلمبر، اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سوچ کو اور آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہیں۔ تو آج کچھ ایسی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے میرے کو بہت امپریس کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے دا مونک ہو سولڈ ہز فراری۔ مونک ہو سولڈ ہز فراری بیسیکلی انگلش میں پبلش ہے، لیکن ایزیلی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں 200-300 کی رینج میں اردو ترجمے میں اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہو۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، ورلڈ بیسٹ سیلر ہے۔ بیسیکلی اس کا اگر چھوٹا سا ریویو کر لیں تو یہ ایک وکیل کی زندگی پہ بنی ہوئی ہے، جو کہ بھائی صاحب امریکہ کے بہت جناب بڑے وکیل ہوتے ہیں، اور ایک دن کیس لڑتے لڑتے کورٹ کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں، ان کو ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک۔ تو ہارٹ اٹیک کے بعد یہ اپنی زندگی کو اگر موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا کیا کرتا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملے میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ پھر یہ اپنی زندگی کا ریویو لیتے ہیں اور یوگیوں کے پیچھے انڈیا میں چلے جاتے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ تو ان کو ایک ایسی زبردست لائف سکھاتے ہیں، اتنی پریکٹیکل لائف اور اتنے پریکٹیکل چیزیں، سادہ لیکن اتنی پریکٹیکل کہ آپ جب یہ کتاب کو اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت سمپل ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پاتے، اور یہ لوگ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے اتنی دور تک کیسے پہنچ گئے ہیں۔ ذہنی سکون کے ساتھ ہیلتھ بھی ہے اور سکون بھی ہے زندگی میں، ایک مقصد بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اگر اس کو مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ کافی لمبی چوڑی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو دوسری جو بک ہے وہ ہے جی اٹامک ہیبٹس۔ یہ بھی بیسٹ سیلر ہے۔ بیسٹ سیلر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخر اس میں کچھ تو بات ہے جو بیسٹ سیلر ہو چکی ہوئی ہیں کتاب۔ اٹامک ہیبٹ والا کہتا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں گول کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ سمپل جو ہے نا اپنی عادات کو ہی ایسا بنا ڈالو کہ آپ ایٹ دا اینڈ مہینے، سال، 2 سال میں اتنی دور تک کامیاب ہو جاؤ کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہ سکے۔ ہیبٹس کو بنانے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ترکیب، اور بری عادات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ترکیب کہ کیسے ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، کیا کیا ان کے لیے مقاصد ہیں، اور پورا ایک ریٹن نوٹس کی صورت میں یہ آپ کو ایک بک ملے گی۔ اور مزید اگر آپ کو یہ بکس میں زیادہ انٹرسٹ ہو تو میں ان کا پورا ایک ریویو بھی بنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہر کتاب کے ہم چھوٹا چھوٹا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہماری تیسرے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ الکیمسٹ، ورلڈ فیمس ایک ناول ہے، جو کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کی کاپیاں سیل ہوئی ہیں، اور بہت تقریباً 60-70 لینگویجز یا 100 لینگویجز میں اس کا جو ہے نا ترجمہ ہوا ہے، اور انتہائی زبردست۔ جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ یار کوئی اور کام کر سکو۔ ایک بیڑیے کی کہانی جس کو جناب پوری دنیا گھومنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ بندہ گھوم سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے خوابوں کے پیچھے چلتا ہوا اتنی دور تک نکل جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو وہ حاصل کر پاتا ہے۔ تو یہ ساری کتاب جو ہے اس کے متعلق بنی ہوئی ہے، جو آپ کو بھی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے گی۔ تو اس کتاب کو بھی آپ لازمی اسٹڈی کریں۔ اور نیکسٹ جو ہماری بک ہے وہ ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ یار مطلب یہ بندہ بولتا ہے کہ آپ اسکول جانا چھوڑ دو، اسکول جانے کی ضرورت نہیں، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ ہونا چاہیے۔ اور بیسیکلی یہ ایک بندہ ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، جاپان سے بورن ہے، تو وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یار وہ ایک ریئل اسٹیٹر تھا، اس نے اپنی کتنے میں زمین خریدی، کتنے میں پراپرٹی خریدی، کتنے میں بیچی، وہ ساری اس کتاب کے اندر ہیں۔ اور وہ مانتا ہے کہ میرے جناب 2 باپ ہیں، ایک وہ باپ جس نے مجھے پیدا کیا اور ایک وہ باپ جس نے مجھے سکھایا تھا یہ سارا کچھ، اور ایٹ دا اینڈ کافی کروڑوں پتی اربوں پتی آدمی ہے۔ تو وہ اس نے اپنی سارے فارمولے شارمولے جو ہے نا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یعنی کہ غریب
باپ اور امیر باپ یہ بھی اردو میں اویلیبل ہے، 200 300 400 میں ایزیلی پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش ہر ملک سے مل جاتا ہے۔ مطلب یار یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کروڑوں کا جو علم ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، لیکن اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جی تو ہماری جو نیکسٹ بک ہے وہ میجک آف تھنکنگ بگ، یعنی کہ بڑا سوچنے کا جادو کیا ہے۔ یار یہ بہت ہی کمال کی بک ہے، اور اس میں عام انسانوں کے حالات کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور کیوں نہیں آگے گرو کر پاتے، کیونکہ ان کی سوچ ہی ایک میڈیوکر والی ہوتی ہے، غریبوں والی سوچ ہوتی ہے، جس کو عام غریبوں والی سوچ ہوتی ہے۔ وہ جب صبح اٹھے گا نا وہ سوچے گا سالہ کہ یار میں بڑی کمپنی نہیں بنا سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، یا کچھ بڑا نہیں کر سکتا، تو اس کے جو سارا دن جو ایکشنز ہوں گے سیم اسی طرح وہ ایز اے ہیلپر اور ایز اے ٹیکنیشین بن کے ہی سوچے گا، وہ بڑا سوچے گا ہی نہیں اور بڑا ہوگا ہی نہیں۔ اس کے اوپر ایک سیلف گرومنگ یہ کتاب بنی ہوئی ہے، میجک آف تھنکنگ بگ، یعنی کہ بڑا سوچنے کا جادو۔ تو یہ بھائی صاحب جناب آپ کو روٹین کی جو ایگزامپلز ہیں اس کے اوپر چلتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ یار یہ آپ کر کے جو ہے نا کچھ زندگی میں بڑا کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو آپ لازمی اسٹڈی کریں، 200 400 میں مل جاتی وہی میری بات، تو آپ اس کو لازمی اسٹڈی کریں۔ اور اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر پوسٹ سے آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور مفید پوسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔